فاکس نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی بحریہ آئندہ ہفتوں میں ایران کے قریب مشرق وسطی میں تیسرا کیریئر سٹرائک گروپ تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش اور اس کا کیریئر سٹرائک گروپ اپنا کمپوزٹ ٹریننگ یونٹ ایکسرسائز مکمل کر چکے ہیں اور توقع ہے کہ وہ مارچ کے اختتام سے پہلے نیول اسٹیشن نورفاک سے روانہ ہو کر معمول کے شیڈول کے مطابق امریکی 5ویں بحری بیڑے کے دائرہ کار میں تعیناتی کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک خبر شامل کرنا چاہیں گے اور یہاں پہ خبر یہ ہے کہ جناب راولپنڈی اور اسلام آباد میں دہشت گردی کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر سیکورٹی اداروں نے ایک ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران دہشت گردوں کی جانب سے ممکنہ کارروائی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اسلام آباد کے حوالے سے بھی یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کلعدم تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی BLA سے منسلک دہشت گرد گروہوں اور سلیپر سیلز پر افغان طالبان حکومت کے بڑھتے دباؤ کے باعث رد عمل میں حملوں کا امکان پیدا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز اور عوامی مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حکام کے مطابق اسلام آباد کے حساس مقامات میں فیصل مسجد، سینٹورکس مال، پمز ہسپتال، H8 اتوار بازار اور G6 بازار کی مساجد جو ہیں وہ شامل ہیں، جہاں تراویح اور جمعے کی نماز کے اوقات میں حملوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شاپنگ مالز اور دیگر رش والے مقامات کو بھی ممکنہ ہدف قرار دیا گیا ہے۔ راولپنڈی میں صدر، راجہ بازار، صادقآباد بازار، دبئی پلازا اور موتی بازار سمیت مصروف تجارتی علاقوں کو بھی جو ہے وہ حساس قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ یہ ساری صورتحال بن رہی ہے، ظاہری بات ہے لوگ جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہیں، جنگ کی صورتحال کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہیں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ مطلب کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پھر بھی بزنس ایز یوزول جو ہے وہ جاری ہے۔ مجھے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اتحاد ٹاؤن نے ایک تقریب جو ہے وہ منعقد کی، اس میں مجھے بلایا گیا، مجھے مدعو کیا گیا اور میں وہاں پہ گیا تو مجھے آئی واز کوائٹ سرپرائز کہ وہ اپنے ایک اوورسیز بلاک کے جو فیز 1 ہے اس کی لانچنگ سرمنی جو ہے انہوں نے منعقد کی ہوئی تھی اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ میری ان کے جو CEO ہیں شجاع صاحب، میری ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ڈیلرز وغیرہ انہوں نے بلائے ہوئے تھے تو میں نے وہاں پہ جا کے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی تقریب منعقد کر رہے ہیں، یہاں پہ مطلب پوری دنیا کے اندر جو ہے اس وقت جنگی صورتحال ہے، لوگ پریشان ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ تو آئی واز کوائٹ سرپرائز کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم لوگ کام تو اپنا کریں گے، جو ہمارے ٹارگیٹس ہم نے میٹ کر رہے ہیں، ہم نے اپنے جو لوگ ہیں جنہوں نے زمینیں خریدی ہوئی ہیں ہم نے اس سے پرومسز کیے ہیں، وہ پرومسز ہم نے پورے کرنے ہیں، تو بزنس از گوئنگ ٹو کنٹینیو۔ تو مجھے اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے نا یہ بات بڑی ایک امپریسو لگی کہ جن لوگوں نے ایکچولی اپنا کام کرنا ہے، جنہوں نے اپنے بزنس پہ فوکس کرنا ہے، اپنے کاروباری زندگی کو جو ہے وہ چلانا ہے، وہ اپنا فوکس ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیں گے۔ سو دس از دا ٹائم، ایکچولی یہ بڑا ضروری ہے آپ سے ڈسکس کرنا کہ دس از دا ٹائم کہ اگر اس پینک سچویشن کے اندر بھی آئی نو بہت سے پریشرز ہوتے ہیں، آئی نو انسان جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی اب کیا کریں گے۔ یو نیڈ ٹو انوویٹ، یو نیڈ ٹو ایکچولی فوکس آن واٹ یو آر ڈوئنگ۔ تو یہاں پہ مجھے اس تقریب سے وہاں پہ ڈیلرز وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے وہاں پہ اپنے ڈیلرز بلائے ہوئے تھے، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی اور وہ سارے ہی بڑے پرعزم تھے اور